ضرورت کی بنیاد کہاں سے نکلی؟ غوث پاک سے نکلی. تو اب غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مرید، اے مجھ سے محبت کرنے والے، اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. کیوں جھوٹ نہیں بولنا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہے وہ دنیا کے کسی بھی موڑ پر کامیاب نہیں ہو سکتا. جس پر اللہ کی لعنت ہے وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ آج لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب بڑا پریشان ہوں، جو کاروبار کھولتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، جس میں ہاتھ ڈالتا ہوں گھاٹا ہو جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو گیا ہوں، کامیابی دور دور تک نظر نہیں آتی. غور کرے اپنے اندر کہ ہم کبھی جھوٹ بولنے کی عادت تو نہیں، ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت تو نہیں بن گئی ہے. آپ نے چلیے لائے کہ ہم جھوٹے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت، اور وہ کبھی پھل نہیں سکتا، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اللہ کی لعنت بھی برسے اور وہ کامیاب بھی ہو جائے، کوئی ترقی بھی پا لے. How is that possible؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. کیا فرمایا؟ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ بتاؤ. کہا میرے اندر 3 بری عادتیں ہیں، میرے اندر 3 بری عادتیں ہیں، میں تینوں کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ کہو تو کسی ایک کو چھوڑ سکتا ہوں، آپ کہو تو کسی ایک کو چھوڑ سکتا ہوں، تینوں کو اکٹھا نہیں چھوڑ سکتا. کوئی کون سی 3 بری عادتیں ہیں تمہارے اندر؟ کہا میری پہلی بری عادت یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، دوسری بری عادت یہ ہے کہ میں زنا کرتا ہوں، تیسری بری عادت یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. اب آپ کہو کوئی تینوں میں سے میں کوئی ایک بری عادت کو چھوڑ سکتا ہوں، اگر آپ کو یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے نا، تو اچھا. میرے آقا تو رحمت للعالمین ہے، مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے ہیں. شریعت آپ کے گھر سے چلی ہے، آپ جو فرما دیں وہ شریعت ہے، آپ جو کہہ دیں وہ شریعت، آپ جو کر لیں وہ شریعت، اور کچھ دیکھ کر آپ خاموش رہے وہ بھی شریعت. حضور کی سنت نہیں سر. تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو کہ تم کوئی ایک عمل چھوڑ سکتے ہو تو پھر تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. کیا کہا؟ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اب وہ بھی خوش، بس اتنی چھوٹی سی بات، صرف جھوٹی بولنے کے لیے کہا، شراب پینے سے منع نہیں کیا، زنا سے منع نہیں کیا، صرف جھوٹ چھوڑنا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے منظور ہے. اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مبارک پر وہ ایمان لیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جب وہ نکلے، کلمہ پڑھنے کے بعد، صاحب ایمان ہونے کے بعد، اب وہ صحابی رسول ہو گئے، صحابی ہو گئے. اب باہر نکلے تو 2 چیزوں کی تو پرمیشن ملی ہے، چلو شراب کے اڈے کی طرف چلتے ہیں. اب جب وہ شراب کے اڈے کی طرف مڑے اور وہاں جانے لگے تو دل میں خیال آیا یار شراب میں پی تو لوں گا جاتا، لیکن اگر مجھ سے حضور نے پوچھ لیا کہ تم نے شراب پی تو میں جھوٹ تو بول نہیں پاؤں گا، جھوٹ تو بول نہیں پاؤں گا کہ میں نے شراب پی.
اور سچ بول دوں گا تو کوڑے پڑیں گے. نہیں, شراب کے قریب نہیں ہے, شراب کے قریب نہیں جانا ہے. چلو ٹھیک ہے, آگے بڑھے تو برائی کے اڈوں میں دعوت, برائی کے اڈوں کی طرف سے دعوت آ رہی تھی. اس نے کہا چلو, اس لیے تو منع نہیں کیا نا مجھ سے, جھوٹی بولنے کے لیے منع کیا, تو چلو چلتے ہیں. جب آگے بڑھے تو پھر خیال آیا, اگر حضور نے پوچھ لیا کیا تم برائی کر کے کر رہے تھے تو کیا جواب دو گے؟ وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا, جھوٹ تو بول نہیں سکتے, سچ بولنا پڑے گا, سچ بولے گا تو حد قائم ہو جائے گی. نہیں, یہ برائی کرنے کی طرف نہیں ہے. تو ایک جو شخص جھوٹ بولنے سے بچ گیا وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ گیا. جس کے اندر جھوٹ بولنے کی ہمت ہوتی ہے نا, جو جھوٹ بولتا ہے, جو جھوٹا ہوتا ہے, وہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے ڈرتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں بولوں گا میں نے یہ کیا ہی نہیں, میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے. جھوٹا انسان ہے نا, جھوٹا انسان کسی بھی حد تک گر سکتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت. اور غوث پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے مرید, اے مجھ سے محبت کرنے والے, اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولنا, کیونکہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اے میرے پیارے محترم بھائیوں, میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اب آج یہ نیت کرتے ہیں, آج اس اجتماع پاک کی برکت سے یہ نیت کرتے ہیں کہ میں چاہے تو ہو جائے انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں. اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں کہاں کہاں کس کس موڑ پر جھوٹ بولتے ہیں. مثال کے طور پر دروازے پر بیل بجی اور آپ کو پتا چلا کہ فلاں شخص آئے ہیں, تو بچے سے کہتے ہیں جا کر بول تو آپ کو گھر میں نہیں ہے. کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ آپ اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہو؟ What are you teaching to your child? اپنے بچے کو آپ کیا تعلیم دے رہے ہو؟ اپنے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہو, اپنے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہو. فون آتا ہے, فون آیا, فون ایسا ہے کہ اس کو اٹھانا نہیں ہے, لیکن نہیں اٹھائیں گے تو بعد میں پریشانی جائے گی. کیا کیا؟ بچے کو جو دیا, بیٹا بول تو گھر میں نہیں ہے, بیٹا بول تو وہ چارجنگ پہ لگا کر موبائل بھول گئے گھر پہ. واٹ از دس؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیا سکھا رہے ہو اپنے بچے کو؟ آپ بچپن سے جھوٹ بولنا سکھا رہے ہو. آپ اپنے بچے کو کیسی تعلیم دے رہے ہو؟ میرے آقا تو فرما رہے ہیں کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, اور آپ اپنے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہو. آج آپ اپنے بچوں کو کسی اور کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہو, کل وہی بچہ آپ کو جھوٹ بولے گا اور آپ کو وہ جو ہے وہ غلط باتیں بتا کر آپ کو جو ہے وہ ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. چاہے جو ہو جائے, جھوٹ نہیں ہوتا. آپ کو فون آتا ہے, کوئی کہاں ہو, تو بھائی میں دکان پر ہوں, جبکہ آپ کا دوست کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی کے لیے رہے ہو. غور کریں کہ میں کہاں کہاں سارے دن میں کس کس انداز میں جھوٹ بولتا ہوں. جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے, لعنت اللہ علیہ الکاذبین. فون آیا, کہاں ہو؟ یہ دکان پر ہو. کہاں ہو؟ دکان پر ہو. یہ جناب تو دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں. ارے یار اس کو بولوں گا کھانا کھانا تو ہو گیا آ جائے گا, اس کو نکلانا پڑے گا. آج بات سمجھ. پھر وہ دکان پر پہنچا, ارے یار میں تو آپ کی دکان پر آیا, آپ کو ہے کیا بتاؤ, ارے یار بس گھر بھی نکلا. ایک جھوٹ بولو گے تو ایک جھوٹ آپ کو 10 جھوٹ بولنے لگا ہے. جھوٹا آدمی وہ کبھی پھل پھول نہیں سکتا. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے, جو بندہ جھوٹ بولتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو
لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. میں فون کیا کہاں ہوں؟ میں بس 2 منٹ میں پہنچا. کیا بولتے؟ میں بس 2 منٹ میں پہنچا، جبکہ معلوم ہے آدھا گھنٹہ لگنا پہنچنا. پھر فون آیا کہاں ہوں؟ بس میں پہنچ گیا، بس پہنچ ہی رہا ہوں، بس 1 منٹ. معلوم ہے 15 منٹ لگ رہے ہیں. ارے یار 15-20 منٹ سے ویٹ کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ ہونے کا. کہاں ہے؟ بس یہ برابر والی گلی میں، جبکہ 2 کلومیٹر دور ہے. غور کریں کہ میں دن میں کس انداز میں کیسے جھوٹ بولتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. کل تو آپ نے اپنے بچے کو جھوٹ بولنے میں لگایا کہ باس کا فون آیا، میرا بول رہا ہوں گھر میں نہیں ہے، موبائل چارجنگ پہ لگا کر بھول کر چلے گئے. پھر کل جب آفس پہنچے باس نے پوچھا ابھی کل رات میں فون لگا کر آؤ میں تیرا باہر نکل گیا. بچے کو جھوٹ بولنے لگایا، خود نے بھی جھوٹ بولا. ایک جھوٹ آپ کو رسوا کر کے رکھ دے گا، ایک جھوٹ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، ایک جھوٹ بار بار جھوٹ بولنے پر مجبور کرے گا. آؤ یہ نیت کرتے ہیں کہ چاہے جو ہو جائے جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. اچھا ہمارے گھر کا جو انداز ہے نا تعلیم کا، تربیت کا، وہ بھی ایسا ہے کہ بچپنے سے ہی گھر میں جھوٹ بولنے کا ماحول ایک پھیل جاتا ہے، اور بچپنے سے گھر میں جھوٹ بولنے کا ماحول جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ رائج ہو جاتا ہے. پر مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ مثالیں بتا رہا ہوں. وہ مثالیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم غور کریں کہ ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مسلمانوں کو مثالیں دے کر سمجھاتا ہے. وہ یاد کرو بنی اسرائیل کا واقعہ، وہ یاد کرو فرعون کا واقعہ، وہ یاد کرو بھائی والا واقعہ، وہ یاد کرو حضرت موسیٰ کا واقعہ. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر مثالیں دے کر سمجھاتا ہے تاکہ مثالیں دینے سے لوگوں کو بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. I am also giving you an example. میں بھی آپ کو مثالیں دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. بھائی اگر کسی کو ایسا کہا جائے نا کہ یار جھوٹ نہیں بولو تو کیا ہم کو جھوٹے دکھتے ہیں؟ اب میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، غور کریں. ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے، اگر ہے تو ہم جھوٹے ہیں، اور جھوٹے ہیں تو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت. گھر میں کوئی کانچ کا سامان پڑا ہے اور آپ گھر سے باہر نکلے، واپس آئے تو وہ کانچ کا گلاس تھا، واپس آئے تو وہ گلاس دیکھا ٹوٹا ہوا پڑا ہے نیچے. کہا یہ کس نے توڑا؟ تو آپ کا چھوٹا سا 4 سال کا بچہ آیا، ابو یہ میرے سے ٹوٹ گیا. ابو یہ میرے سے ٹوٹ گیا. چھوٹے سے بچے نے، 4 سال کا بچہ ہے، اور جیسے بچے نے کہا ابو یہ میرے سے ٹوٹ گیا، بچے نے سچ کہا، اور آپ نے کیا کیا؟ زور سے لگا. کیا کیا؟ زور سے لگایا، زور سے مار دیا اپنے بچے کو آپ نے. تو کیا ہوا؟ وہ بچے کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا. کیا احساس پیدا ہوا پتہ ہے؟ میں نے سچ بولا تو میرے والد نے مجھے مارا، اس کا مطلب یہ کہ آج کے بعد کبھی سچ نہیں بولنا. اگلی بار کبھی گلاس ٹوٹے گا نا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ابو میرے سے ٹوٹا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے سے ٹوٹا، بلکہ وہ کنارہ کشی کرتا ہوا نظر آئے گا، اور سامنے آ بھی گئے تو بولے گا پتا نہیں کس نے توڑا. کیوں؟ معلوم ہے سچ بولوں گا تو جوان پڑے گا، سچ بولوں گا تو پٹائی ہو جائے گی. اگر بچے نے سچ بول دیا تو اس کو پیار سے گلے لگا، ارے بیٹا کوئی بات نہیں، کانچ کی چیزیں ٹوٹ جاتی ہے، لیکن بیٹا آئندہ خیال کرنا، آئندہ دھیان رکھنا، اور جتا بھی دینا اس کو، پتہ ہے میں نے آپ کو کیوں نہیں مارا؟ تو بولے گا نہیں میں نے آپ کو اس لیے نہیں مارا کہ بیٹا آپ نے سچ بولا. اب اس کے دل میں کیا ہوگا؟ اگر میں جھوٹ بول رہا تو آج تو پٹائی ہو جائے گی. اب اس کی تربیت کیسی ہوئی کہ گھر میں کبھی جھوٹ بولنا نہیں. تو یہ اس کی تربیت ہوئی، اور وہ کیا سیکھا اس سے کہ گھر میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بولو گے تو بچ جاؤ گے، اور اگر جھوٹ نہیں بولو گے تو بچ جاؤ گے، سچ بولو گے تو بچ جاؤ گے، جھوٹ بولو گے تو بچ جاؤ گے. یہ بچپنے سے بچوں کی تربیت کرنا شروع کر دیں، اور اس کو جتا دیں کہ بیٹا میں آپ کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ نے سچ بولا. اگر آپ جھوٹ بولتے تھے نا تو آپ کی کیا لگنے نہیں دیا، لیکن آپ نے سچ بولا کوئی بات نہیں. یہ کانچ کی چیزیں، ٹوٹنے والی چیزیں بیٹا کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ خیال کرنا. اس لیے بھی جتلا تو اس کو بیٹا آئندہ خیال کرنا.
تو ہم اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کیسی کرتے ہیں وہ دیکھ لیں، اور شریعت ہمیں کیسی تربیت کرنے کا حکم دیتی ہے وہ دیکھ لیں۔ کیا ہم ایک مثالی باپ ہیں، یا ہماری تربیت ایسی ہے کہ بچوں کو ہم غلط کام سکھانے والے باپ ہیں؟ ہماری کیٹیگری کون سے لیول کی ہے یہ ہم خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کا خیال کرنا ہے، اس بات کا خیال کرنا ہے، چاہے جو ہو جائے انشاءاللہ چھوٹ